نہیں آئے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ہماری مانگ پوری کی جائے، پوری کی جائے، منسوخ کیا جائے، منسوخ کیا جائے، منسوخ کیا جائے، منسوخ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ پتہ نہیں مدارس اسلامیہ کو کن لوگوں کی نظر لگ گئی ہے، آئے دن مدارس اسلامیہ سے ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں جنہیں دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ قریب میں ایک خبر سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پہنچی تھی کہ چند طلباء نے طالب علم کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ خبر چند دنوں قبل یہ پہنچی تھی کہ 2 اساتذہ نے ایک طالب علم کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہاں کے تو ہمارے اپنے علاقے کے تو یہ خبریں نہیں ہیں، لیکن جب مدرسے کی بات آتی ہے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں مدارس اسلامیہ میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایسی چیزوں کو سوشل میڈیا پر نہیں ڈالنا چاہیے، اس سے سارے مدارس کی بدنامی لازم آتی ہے۔ ابھی ایک خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، بڑے زور اور شور سے اس کو آگے پہنچایا جا رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے میں اس پر بات کر رہا ہوں۔ پہلے آپ مختصر ویڈیو دیکھیں، بڑا ہے ویڈیو یہ، اس میں سے مختصر سنیں، انشاءاللہ اس پر میں کچھ کہوں گا۔ 20 سال میں یہ نہیں دیکھا جو شروع سال ہے، 20 سال ہے، سالانہ کے ٹائم ان کو نکال دیا جاتا ہے جبکہ وہ اخراج کے مستحق نہیں تھے۔ پھر دوسرے مدرسوں میں فون کر دیا جاتا ہے کہ ان کا داخلہ نہ لیا جائے۔ یہ بات مدرسے کے نگراں صاحب طلباء کو نازیبہ الفاظ کہتے ہیں، ان کو الٹے سیدھے اللہ رحم فرمائے، نازیبہ الفاظ کہتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی طالب علم کسی بڑے اپنے بڑے ساتھی سے گاؤں کے ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، اگر کسی کمرے میں ملاقات کرنے چلا جائے تو اس کو اور اس کے کمرے والوں کو سب کو مخاطب کر کے ان پر بدفعلی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کمرے کو رنڈی کھانا بنا کے رکھا ہے۔ اتنی گندی حرکت، ہمیں شرم آتی ہے لیکن کیا کریں، مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ الفاظ یہاں کے اساتذہ نگراں حضرات جن کے نظر کے سامنے سارے بچے، جن سے بچے سیکھتے ہیں انصاف کرنا، ہر چیز کرنا، وہ حضرات اس طرح کے الفاظ کہیں گے، بچے کیا سمجھیں گے؟ دوسری بات، ہمارے ساتھی جلسے دیکھنے کا چلے گئے، مانا مدرسے کے قانون کے خلاف ہے، آپ کارروائی کیجیے، ان کو سزا دیجیے، لیکن یہ کیا جو درگاہ دیکھ جائیں، میلہ دیکھنے، ناچ دیکھنے، ان کے اوپر بس ایک بار 1000 روپیہ لے لیا گیا، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو جلسہ دیکھنے چلے گئے، سب سے اول میں یہاں کے اساتذہ کرام سے پوچھتا ہوں کہ آپ بچوں کے ساتھ ویسا کیا کیا کہ بچے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے؟ اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو محتمم صاحب اور دیگر حضرات بیٹھ کر بچوں سے بات کرتے، کوئی مسئلہ حل کر لیتے۔ کسی مدرسے سے طلباء کا احتجاج پر نکل آنا اور یہ شکل و صورت اختیار کر لینا، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں، بے شک مدارس دین کے قلعے ہیں، مدارس ہیں تو ہمارے عقائد محفوظ ہیں، ہمارا ایمان محفوظ ہے، لیکن جب مدارس سے ایسی خبریں باہر آ جائیں گی یا مدارس میں ایسا ظلم و جور ہوگا تو پھر جہاں سے امن کی بات ہوتی ہے، پھر جب وہ جگہ امن والی نہیں ہے، غیر معمون ہے، تو پھر یہ بڑی صدمے کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کن صاحب نے اس کو ڈال دیا اور کس مجبوری کی بنیاد پر یہ بچے، یہ طلباء ایسے کیے پتہ تو نہیں، لیکن اس پر بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ بس دیکھیں، یہ دیگر مدارس والوں کے لیے ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے۔ اب تو معاملہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، اللہ نہ کرے اب دوسرے مدارس کے طلباء کو اتنی جرت اور ہمت ہو جائے کہ وہ بھی چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر سڑک پر اتر آئیں، پھر تماشا بن جائے گا۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہم جس وقت جی رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ حالات کیسے ہیں اور لوگ مدارس پر کیسی نظر ٹکائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ طلباء کو عقل سلیم دے، اللہ تعالیٰ
اساتذہ کو بھی بصیرت دے، عقل سلیم دے۔ ہر ایک استاد ایسا نہیں ہوتا، بعض مرتبہ بعض اساتذہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں پر طلباء کی کوئی بڑی غلطی ہو، ان کی اصلاح کے لیے مدرسے والوں نے کچھ اقدام کیا ہو، اب وہ یہ شکل اختیار کر گیا ہے۔ مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو سوشل میڈیا پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، کسی ایک مدرسے میں اگر ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، سب مدرسے والوں کو برا بھلا کہنا یہ بڑی بری بات ہے۔ اس سے ہم سب کو گریز کرنا چاہیے۔ وہاں کا کیا معاملہ ہے اللہ جانے، اللہ تعالیٰ خیر کے معاملے فرمائے۔ اب اگر یہ مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل نہ کریں تو ضرور یہ فتنے کی شکل اختیار کر جائے گا، لوگ دیکھیں گے، مدرسے کا مذاق بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے، اساتذہ و طلباء کی حفاظت فرمائے۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک عبرت اور نصیحت ہے، ہم کو بھی اپنے جو کام و کاج ہیں ایمانداری وفاداری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا خوف کھاتے ہوئے کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔